میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ کو ایمان اور کفر کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا تھا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، پھر اسلام کسے کہتے ہیں، اور اسلام اور ایمان اختیار کرنے والا جو اسلام اختیار کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، جو قلب سے ایمان لاتا ہے، ایمان یقین کا نام ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے چار تقسیم بنتی ہیں: مسلمان، مومن، نا مسلمان، نا مومن، مسلمان ہو مومن نہ ہو، مومن ہو مسلمان نہ ہو۔ اس کی تفصیل آپ کو بیان کی۔ پھر آپ کو کفر کی تعریف بتائی تھی، اس کے ضمن میں ضروریات دین کی تعریف، اور پھر کفر کی دو قسمیں تھیں، کفر لزومی اور کفر التزامی۔ کون شخص کون سا والا کفر اختیار کر کے دائرہ اسلام سے مکمل طور پہ خارج ہو کر مرتد کہلاتا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ کون ایسا ہے کہ جو بظاہر کفر اختیار کرتا ہے لیکن اسلام سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ فقہا احتیاطاً اس کے قول یا فعل کو کفر لکھتے ہیں اور اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی احتیاطاً ترغیب دیتے ہیں؟ یہ تمام تفصیلات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ کافر کے بارے میں تھوڑی سی بات سماعت فرما لیں کہ کافر کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر اصلی، ایک ہوتا ہے کافر مرتد، یعنی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کافر اصلی، کافر مرتد۔ اصلی تو وہ شخص ہوتا ہے جو شروع سے ہی اسلام سے باہر ہو، یعنی اس نے اسلام قبول ہی نہ کیا ہو، وہ کافر اصلی کہلاتا ہے۔ اور مرتد اس شخص کو کہتے ہیں، یہ ارتداد سے نکلا ہے۔ ارتداد کا مطلب لوٹ جانا، واپس ہو جانا۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرتد وہ شخص ہوگا جس نے پہلے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اسلام سے باہر نکل گیا، تو اسے کہتے ہیں مرتد۔ پھر کافر اصلی کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ان میں سے دہریہ کہلاتا ہے، دوسرا مشرک ہے، تیسرا مجوسی ہے، اور چوتھے اہل کتاب ہوتے ہیں۔ یہ کافر اصلی ہیں جو شروع سے ہی مطلب کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو دہریہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو، کمیونسٹ جیسے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اتفاق سے بس پوری کائنات چل رہی ہے، باقی کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ اور یہ بڑی مزہ کا خیز بات ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ پیاز رکھ دیں، ٹماٹر رکھ دیں، مرچیں رکھ دیں، انڈا رکھ دیں، اور چولہا بھی ہو، چھری بھی ہو، اور کہیں بس سائیڈ میں ہٹ کے بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں آملیٹ تیار کیسے ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں خود بخود پیاز کٹے گی، سب کچھ انڈا ٹوٹے گا، سب مکس ہوگا، پھر فرائنگ پین خود بخود چولہے پر آئے گا، چولہا جل جائے گا، اس میں آئل بھی آئے گا، پھر انڈا پک کے آپ کے سامنے پہنچ جائے گا، تو آپ کو انتہائی احمق قرار دیں گے۔ تو دائرہ ادب میں رہ کر یہی پھر ہم بھی سوال کر سکتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دہریے کو اسی طریقے سے قائل کیا تھا کہ جب ایک کچن میں ایک چولہے پر ایک چھوٹا سا انڈا بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو یہ پوری کائنات کیسے بن گئی؟ اور پھر اس کائنات کا بے نقص نظام جو چل رہا ہے، اگر اتفاقی طور پر مان لیا جاتا تو اس میں ضرور نقص نظر آتا، بے ترتیبی نظر آتی، لیکن اس میں تو ایک ترتیب ہے، ایک حسن ہے، ایک قرینہ ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط خیال ہے کہ معاذ اللہ کوئی ذات ایسی موجود نہیں جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اس کو کنٹرول کرنے والی ہے، غلط خیال ہے۔ تو دہریہ بہرحال وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہوتا ہے۔ مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کر دیتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں الگ ایک موضوع لے کر کروں گا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور مشرک کسے کہتے ہیں، اس پہ پوری تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن شرک بہرحال وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، اس طریقے سے کہ کسی کو معبود مانے اللہ کے علاوہ، یا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر وجود میں آیا، ہمیشہ ہمیشہ سے ہمارا رب ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہی چیز وہ کسی غیر اللہ کے بارے میں مان لے کہ یہ چیز بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو یہ شرک فی الذات میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے
علاوہ اور الہ تسلیم کر لینا اور خدا تسلیم کر لینا اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد یا معاذ اللہ بیوی وغیرہ ماننا، یہ سب شرک فی الذات میں آتا ہے۔ اور پھر شرک فی صفات کہ وہ صفات جو ذات باری تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہیں اور اللہ کے لیے ہی زیبا ہیں اور ایسی خوبیوں کے ساتھ وہ صفات کہ وہ اللہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں اور کسی کے لیے نہیں، وہ اگر کسی مخلوق کے اندر ایسی صفت مان لیتا ہے تو پھر وہ مشرک بن جائے گا۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے وقت پہ عرض کریں گے، لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھے، واجب الوجود سمجھے، قدیم سمجھے، وہ مشرک ہوگا۔ ایک پہلے کال لے لیتے ہیں، کالر موجود ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، میں زبیر احمد بات کر رہا ہوں، سعودی عرب جدہ سے۔ جی جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ تھا، نماز کے بعد سوال ہے میرا۔ جی جی فرمائیں۔ جی، جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو فرمایا گیا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو سیدھی نظریں، جہاں سجدہ کرنا چاہیے وہاں نظریں ہوں، جی لیکن لوگ اکثر جو ہیں ادھر نہیں دیکھتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں نماز میں۔ اچھا، تو آپ کو کیسے کیا پتہ یہ- چلا؟ میں اکثر نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں نا، تو لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں، میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں، اچھا نماز اچھا، پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں لازمی- بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور بولیے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مشرک یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں کسی کو شریک کرے۔ پہلے ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز سر کم آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آپ بس فرماتے جائیے، بولیے آپ، ٹھیک ہے؟ سر میرا ایک سوال تھا، میں آپ کی آواز صحیح طور پہ سن نہیں پا رہا ہوں، آپ میری سن پا رہے ہیں؟ جی جی میں آپ کا جواب لے لوں گا۔ میرا نام وقار ہے۔ میرا اور میری وائف کا جھگڑا ہو گیا تھا جی کسی بات پر، ہوں تو اس نے مجھ سے طلاق کا تقاضا کیا، ٹھیک ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جلدی تو بولیے۔ جی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا، کب چاہیے؟ اس نے کہا ابھی۔ میں نے کہا پہلے اپنے گھر والوں سے بات کر لو، ان کو ذہنی طور پہ تیار کر لو، کیونکہ ہمارا بھی نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی جائیے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جب بھی طلاق دینا چاہیں مجھے دے دیں، میری طرف سے یہ تعلق ختم۔ جی اس نے جو طلاق مانگی تھی واقعی میں مانگی تھی، لیکن جو دوسرے جملے کا اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آئندہ یعنی مجھ سے بات نہیں کیجیے گا۔ جی جی آپ مقاصد چھوڑ دیں اور سوال پورا کریں جلدی سے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں اس سے کہا، اس نے جب یہ کہا کہ آپ کا جب دل چاہے آپ مجھے طلاق دے دیجیے گا، میری طرف سے یہ تعلق ختم، تو میں نے کہا سیم ہیئر، میرا طلاق کا کبھی مقصد نہیں تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا یا رابطہ نہیں رکھوں گا۔ اور نکاح کی جو ایک شک ہے اس میں یہ چیز ہے کہ ناچاکی کی صورت میں لڑکی اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے، کیونکہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ کافر اصلی وہ شخص ہوتا ہے جو شروع سے ہی کفر اختیار کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کافر ہوتا ہے جس کو مرتد کہتے ہیں، جو پہلے اسلام میں داخل ہوا پھر وہ کفر اختیار کر کے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ کافر اصلی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں پہلا دہریہ آپ کو بتایا، دوسرا مشرک، تیسرا مجوسی ہوتا ہے جس کو آتش پرست بھی کہتے ہیں، اور چوتھے پھر اہل کتاب ہوتے ہیں، ان میں پھر کرسچنز ہیں، یہود ہیں، یہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا اور کلام مزید کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل میں حبیب ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ کافر کی 2 قسمیں تھیں، اور ایک کافر اصلی، کافر مرتد، اور کافر اصلی کے 4 اقسام تھیں، جن میں سے پہلا دہریہ ہوتا ہے جو اللہ کے وجود کا منکر ہوتا ہے، دوسرا مشرک جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتا ہے، تیسرا مجوسی جس کو آتش پرست بھی کہتے ہیں، اور چوتھا پھر ہوتے ہیں اہل کتاب ہیں، یہ بھی اسلام سے باہر ہوتے ہیں، اور شروع سے جیسے کوئی کرسچن مذہب میں ہے یا یہودی مذہب اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ بھی کافر اصلی کہلاتے ہیں۔
ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی جی. میں نے 1 سال ہو گیا میں نے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا ہے. مجھے بہت لوگوں نے مشورے دیے لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی. جی فرمائیے. میں نے صرف آپ سے پوچھنا ہے. جی میں نے نا اصل میں قومی بچت والے بینک میں کروائے تھے. جی. تو ان سے مجھے اب میں نے پیسے نکلوائے تو مجھے پرافٹ ساتھ ملا ہے. جی جی. وہ مجھے لگتا ہے کہ سود کے زمرے میں آتا ہے. میں یوز نہیں کرنا چاہتی وہ پیسے. آیا وہ کن لوگوں کو پیسے وہ میں دے سکتی ہوں کیونکہ ان پیسوں کا ثواب تو نہیں مجھے ہونا. ٹھیک ہے میں وہ پیسے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. آپ کو عرض کرتا ہوں یہ کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں سر جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کرم. سر جی محمد عمران بات کر رہا ہوں ملتان سے سر. جی فرمائیے. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, کہنے ناراض ہونا. سوال میرا یہ ہے سر جی, میرا جو کمرہ ہے نا, کمرے کے اندر بیڈ کے بالکل سامنے شیشہ دراز رکھا ہوا ہے. اس شیشے دراز میں مجھے اللہ تعالیٰ کی پکچر میرے بیڈ کے سر کے اوپر ہے نا, اللہ تعالیٰ کی پکچر وغیرہ لگی ہوئی ہیں. اور شیشے میں دیکھتا ہوں میرے پاؤں سامنے جاتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اپنا بیڈ تھوڑا چینج کر لوں یا تصویریں اتار کے دوسری سائڈ پہ لگا دوں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. بالکل عرض کرتا ہوں. تو آپ کو بتایا کہ کافر اصلی کی 4 قسمیں دہریہ, مشرک, مجوسی اور چوتھے اہل کتاب ہوتے ہیں. ان کا حکم بس ایک چھوٹا سا یاد رکھیں کہ جو پہلی 3 قسمیں ہیں کہ دہریہ ہوتا ہے, مشرک ہے, مجوسی, نہ ان کا ذبیحہ جائز ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. باقی رہے اہل کتاب تو قرآن سے کی نص قطعی سے ان کے ساتھ نکاح بھی جائز قرار دیا گیا ہے اور ذبیحہ بھی, اگر یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبیحہ بھی جائز قرار دیا گیا ہے. لیکن اس میں اب پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں فی زمانہ, جس پہ زیادہ میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. اب ہم مسلمان کی ہی مثال لے لیتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور شروع سے ہی گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام بھی لیا جا رہا ہے, لیکن جب دین اسلام کی بیسکس ان سے پوچھی جائیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ میرا بلا مبالغہ یہ دعویٰ ہے کہ جتنا مذہب اسلام کمپلیٹ مذہب ہے, کوئی بھی مذہب آپ دنیا بھر کا اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس کی تعلیمات اتنی کامل مل ہی نہیں سکتی ہیں. تو کامل ترین تعلیمات کے موجود ہونے کے باوجود مسلمان کی اپنی ذاتی کوتاہیوں کی وجہ سے نقص کا عالم یہ ہے کہ وہ دین کی بنیادی چیزیں, عقیدے کی بنیادی چیزیں نہیں جانتا ہے. تو جہاں دین کا معاملہ بہت زیادہ ناقص ہو اور وہاں پر تعلیمات مکمل طور پر نہ ہو, اتنا کام دین کے بارے میں نہ کیا گیا ہو, تو پھر یہ زیادہ امکانات ہیں کہ شاید کوئی شخص اس مذہب پر ابھی باقی نہ ہو جس پر ہونا چاہیے تھا جو اہل کتاب تھے. تو اس لیے پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نظریہ بن گیا ہو, ایسا ہو سکتا ہے. تو اس لیے فقہا نے فی زمانہ منع فرمایا ہے کہ اس قسم کا نکاح نہ کیا جائے اور نہ اس طرح کا ذبیحہ, کیونکہ لوگوں کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے فی زمانہ اس کو منع کیا جائے گا. اور یہ تو کافر اصلی کی تفصیل ہو گئی. باقی جو مرتد شخص ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. پہلے ان کی تو ہم قسمیں کر لیتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کافر اصلی کی 4 قسمیں, پھر ان کی 2 قسمیں اور مزید بنتی ہیں. ایک منافق ہوتا ہے, ایک مجاہر ہوتا ہے. مجاہر تو وہ ہے کہ جو اعلانیہ طور پر اپنا کفر ظاہر کرتا ہے, وہ اعلانیہ طور پہ کہتا ہے کہ جی میں دہریہ ہوں, کوئی کہتا ہے میں اہل کتاب ہوں وغیرہ وغیرہ. اور ایک ہوتا ہے منافق جو اپنے اس کفر کو چھپا کر رکھتا ہے, بظاہر کوئی اور نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً وہ کفر ہوتا ہے, تو اسے کافر اصلی منافق کہا جاتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی جو منافقین تھے وہ کافر اصلی منافق تھے, کیونکہ وہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لائے تھے, بالکل نہیں لائے تھے. تو وہ کلمہ تو پڑھا ہی نہیں انہوں نے حقیقتاً, نہ دل سے وہ ایمان لے کر آئے, تو وہ تو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے, نام کے خالی مسلمان تھے. تو وہ کافر اصلی منافق کہلائیں گے. ابھی جو مرتد ہوتا ہے, جو اسلام کا قبول کرنے کے بعد باقاعدہ پھر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ باہر نکلتا ہے, اس کو مرتد کہتے ہیں. اور وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دیتا ہے یا کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے, چاہے وہ اہل کتاب میں سے کچھ بن جائے, تو وہ سمجھ لے مرتد ہو گیا اور وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اور ان کی بھی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. وہ مجاہر ہوتے ہیں, اعلانیہ طور پہ کوئی شخص یہ کر لیتا ہے, یا وہ منافق ہوتا ہے یعنی چھپا کر رکھتا ہے, بظاہر لوگوں کے درمیان مسلمان ہوتا ہے لیکن وہ کوئی اور مذہب اختیار کر چکا ہوتا ہے, یا چپکے سے کسی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے, اعلانیہ طور پہ نہیں کرتا, تو پھر یہ مرتد منافق کہلائے گا. اور اخروی لحاظ سے سب سے زیادہ
جو عذاب ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اور وہ جہنم میں رہے گا اور سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، وہ مرتد شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ ایک کالر اور ہیں، کال لیتے ہیں، پھر میں جوابات کی طرف آؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، میں مشہود بات کر رہا ہوں، سید محمد مشہود، سعودی عرب سے۔ جی فرمائیے۔ میں نے اپنے صاحبزادے کا نام رکھا ہے سید محمد مصطفیٰ، ٹھیک تو ہے، وہ میں رکھ چکا ہوں اور برتھ نوٹیفیکیشن میں نے سبمٹ کر دیا ہے ہاسپٹل میں، بٹ بعض لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ جو نام ہے وہ رکھنے میں تھوڑا سا یہ ٹھیک ہوگا ہے، کہ بید بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں۔ اور کوئی کوئسچن؟ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک دو اور پھر کوئسچن میرے پاس تھے، وہ بھی میں نے لیے، اور پھر یہ جو ابھی آئے ہیں، پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد بس کنٹینیوسلی جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی بھائی اللہ جان۔ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا عقائد کے اندر کسی کی تقلید جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اور جی کہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو کوئسچن یہ تھا جو آفر آیا تھا کہ بعض مارکیٹس ایسی ہیں جن میں چوری کا مال بھی بیچا جاتا ہے، جسے اسپیئر پارٹس وغیرہ کی دکانیں ہیں، یہ بعض اوقات جو موٹر سائیکلیں چوری کر لیتے ہیں، گاڑیاں چوری کر لیتے ہیں، پوری کھول لیتے ہیں، پھر یہ مارکیٹ پہ جا کے ان پارٹس کو سیل کر دیتے ہیں، اور وہ دکاندار کچھ جائز ان کے پاس اسپیئر پارٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ مکس کر کے پھر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح موبائل مارکیٹس بعض ایسی ہیں جو بدنام ہیں اس سلسلے میں کہ جو موبائل روڈ پر چھینا جاتے ہیں وہ وہاں پر بیچ دیے جاتے ہیں، پھر وہ سستے داموں ذرا گاہکوں کو دے دیتے ہیں۔ تو سائل نے یہ پوچھا ہے کہ ایسی مارکیٹ کے جس میں غالب گمان یہ ہے کہ چوری کا مال بھی بیچا جا رہا ہے اور صحیح مال بھی بیچا جا رہا ہے، وہاں پر خرید و فروخت کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو کنفرم ہو، دکاندار خود یہ بتا دے کہ دیکھو یہ ہے چوری کا مال اور یہ ہے صحیح مال، یہ تھوڑا سا مہنگا ملے گا، یہ سستا ملے گا، تو پھر تو آپ پہ فرض کہہ لیں، اس کو فرض ہے کہ آپ صحیح مال خریدیں، بالکل چوری کا مال نہ خریدیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دکاندار کہتا ہے کہ یار آتا تو ہے مارکیٹ میں ایسا مال، لیکن سب مکس ہو جاتا ہے، کوئی امتیاز نہیں ہوتا، لہذا سب کے ریٹ برابر ہیں، جو لینا چاہو لو، نہ لینا چاہو نہ لو۔ ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ اس مارکیٹ سے خرید و فروخت کرنا شرعاً جائز ہے، فتویٰ یہی ہے۔ اگرچہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ نہ خریدیں وہاں سے، آپ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیں تقویٰ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، فتویٰ دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ فتوے کا مطلب شرعی مسئلہ بتانا، تو اب خود آپ احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی وہاں پہ خریداری کر رہا ہے اور ایسی صورتحال جو میں نے کنڈیشن آپ کو بتائی کہ مال مکس ہو گیا ہے، خود دکاندار کو نہیں پتا کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے، تو آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں سے خریدیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اس کو اجازت ہے خرید سکتا ہے، آپ احتیاط کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اور یہ تو ایک دو صورتیں ہو گئیں، پہلی یہ کہ امتیاز ممکن ہے تو پھر آپ حلال ہی خرید سکتے ہیں، حرام مال نہیں، اور مکس ہو گیا ہے تو وہاں پہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال آپ کے سامنے آیا کنفرم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، جب کنفرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حرام کا حکم نہیں لگا سکتے، اور کیوں نہیں لگا سکتے یہ میں بتاتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر کسی مارکیٹ میں چوری کا مال بکتا ہے، دکاندار خود کہتے ہیں کہ یہاں چوری کا مال ہوتا ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ چوری کے مال میں اور درست مال میں جو صحیح ہے، حلال ہے، جائز مال ہے، ان میں کوئی امتیاز ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر ہو سکتا ہے تو پھر آپ صرف جائز خرید سکتے ہیں، وہ دوسرا نہیں۔ اور اگر امتیاز نہیں ہو سکتا، خود دکاندار کہتا ہے بھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہاں پہ کون سا مال جائز ہے کون سا ناجائز ہے، ہم تو لاٹ کی لاٹ اٹھا لیتے ہیں اور ہم بیچ رہے ہیں، کمپیوٹر ہے، موبائل وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں تقویٰ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ بات مشہور ہے کہ اس مارکیٹ میں چوری کا مال بکتا ہے تو آپ نہ خریدیں، لیکن فتویٰ اسی پر ہوگا اور لوگوں کو یہی مسئلہ بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے خریداری کرنا بالکل جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ فقہا نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز اس آیت کے تحت اصلاً اور اولاً حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، کیونکہ ہم نفع حلال سے ہی اٹھا سکتے ہیں
اور پاک شے سے ہی نفع اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ ہر شے پاک ہے، ہر شے حلال ہے۔ اب اس سے یقینی طور پہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی، یقین حاصل ہو گیا۔ اب یاد رکھیں کہ اگر کسی شے کو اب آپ نے حرام یا ناجائز یا ناپاک قرار دینا ہے تو پھر یقینی دلیل ہی درکار ہے، تاکہ اس آیت سے پیدا ہونے والا یقین اس یقین کی وجہ سے زائل ہو سکے، کیونکہ ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ الیقین یزول بالیقین، یقین یقین سے زائل ہوتا ہے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، کیونکہ یقین قوی ہوتا ہے اور شک ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، اور کمزور قوی کو نہیں مٹا سکتا، قوی کمزور کو مٹا دیتا ہے۔ تو جب آپ ایسی مارکیٹ میں گئے اور امتیاز ممکن نہیں ہے، اب ایک موبائل آپ کے سامنے آیا کہ آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اصلاً تو یہ حلال ہے، اس کو آپ خرید سکتے ہیں کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے، صرف آپ کا شک ہے کہ شاید یہ حرام کا ہو، اور شک سے یقین زائل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کے لیے خرید و فروخت بالکل جائز ہے۔ اور بعض بہت ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ایسی بس علماء بولتے رہتے ہیں، ایسی جگہ خریداری کیوں کریں؟ تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر دکان پہ جا کر یہی کیفیات دو آپ کے جمع ہوں گی کہ یقین ہمیں یہی ہے کہ ہر دکاندار، تقریباً ہر دکاندار شرعی مسائل نہیں جانتا، وہ خرید و فروخت غیر شرعی طریقے سے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ یقین حاصل ہے کہ ہر جگہ غلط طریقے سے ہو رہی ہے بیع، یا چلیں اس کو شک کہہ لیں، تو اس شک کو آپ فوقیت دے کر اس دکاندار سے ہی خریدیں کہ جو آپ کو واضح طور پہ بتائے کہ میں تمام اصول جانتا ہوں اور میں نے شریعت کے مطابق بیع کی ہے، تب آپ خرید سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور اگر ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ لہذا جو شرعی ضابطے قاعدے شریعت نے مقرر کیے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اور ان کی رعایت کے مطابق اپنے عمل کو اختیار کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ لہذا ایسی مارکیٹ سے بہرحال جب حرام اور حلال مال میں تمیز ممکن نہ ہو تو خرید و فروخت کرنا بالکل شرعاً جائز ہے۔ دوسرا یہ انہوں نے اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں، آپ بعض چیزوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ دو موبائل ہیں، ایک ہی کمپنی کے ہیں، ایک ہی ماڈل ہے، یہ کتنے کا ہے؟ وہ کہتا ہے جی 700 روپے کا، یہ کتنے کا ہے؟ جی 500 روپے کا۔ ڈیفرنس کیوں؟ بس ویسے ہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخری سستا کیوں بیچ رہا ہے، وہ پھر نہ خریدے کہ اس میں زیادہ ایسا غالب گمان پیدا ہو جائے گا کہ جو اب شک نہیں، اب غالب گمان ہے کہ یہ حرام ہے، تبھی تو یہ سستا بیچ رہا ہے، ورنہ کیوں بیچتا؟ تو اس سے پھر آپ اجتناب کریں، یہ ضروری ہے۔ ایک یہ سوال آیا تھا کہ کیا جان بوجھ کر چوری کا مال خریدنا شرعاً جائز ہے؟ یعنی جب پتہ ہے کہ چوری کا مال خرید سکتے ہیں؟ تو یہ بھی پہلے والے کویسچن سے ریلیٹڈ ہی کویسچن ہے کہ بعض اوقات ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، دکاندار کہتا ہے کہ یار اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا پن ہے لیکن لے جاؤ، سستا ہے، تمہیں کیا اس سے گھر پہ یوز کر لینا، فلاں جگہ کوئی مشینری ہے، کوئی پارٹس وغیرہ ہیں، موبائل ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمیں تو سستا مل رہا ہے، وہ جلدی سے لالچ میں اس کو خرید لیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ جب سامنے والے کے بارے میں آپ کو یقین ہے، وہ بتا رہا ہے خود کہ چوری کا مال ہے، ناجائز مال ہے، یا غالب گمان بھی ہو جائے کہ یہ چوری کا ہے، جیسا بھی میں نے بتایا کہ بہت سستا بیچ رہا ہے اور اسی کا طرح کا ماڈل سیکنڈ ہینڈ اگرچہ ہے لیکن کافی مہنگا بیچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تو پھر یاد رکھیے کہ ایسی چیز جس کے بارے میں کنفرم پتہ چل جائے کہ چوری کا ہے، یا ایسے قرائن اس پہ قائم ہو جائے کہ آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ ناجائز طریقے سے لیا گیا ہے، اس کو خریدنا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خرید و فروخت نافذ ہی نہیں ہوگی، آپ اس سامان گویا کہ جب ہم صحیح طریقے سے خرید و فروخت کرتے ہیں تو جیسے دکاندار ہمیں چیز دیتا ہے، میں اس کو پیسہ دیتا ہوں تو اس پیسے پہ اس کا حق آ جاتا ہے اور وہ مال پر میرا حق قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ چوری کا مال لیتے ہیں تو نہ آپ کا حق اس مال تجارت پر ہوتا ہے، نہ اس کا آپ کے پیسے پر ہوتا ہے، لہذا ناحق یہ لین دین ہوتا ہے، دونوں گناہگار ہوتے ہیں، بلکہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ بیع ہوئی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا پھر آپ کو ملکیت بھی حاصل نہیں ہوگی، گویا کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر رہے ہیں، تو جب تک استعمال کرتے رہیں گے آپ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا کوئی مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے، چاہے خلال ہی کیوں نہ ہو۔ خلال مینس ٹوتھ پک، ایک ٹوتھ پک خالی جس کو ہم دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان بھائی کی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرو،
یہ تو استعمال کرنے کو منع کیا جا رہا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی ملکیت بنا لینا۔ اس سے ہمارے وہ بہن بھائی ذرا درس حاصل کریں جو ایسی ہی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو سستی مل جائے، چاہے کسی اور مسلمان بھائی کی ہوں، اور اس کو لے کے فخر کرتے ہیں کہ یار بڑا سستا لوٹ کے لے آیا ہوں میں، تو اتنا سستا مل گیا۔ یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ آپ نے لوٹا ہے، یا جس مسلمان بھائی کی امانت آپ نے اس حرام طریقے سے لے لی ہے وہ آخرت میں آپ کی نیکیاں لے کے جائے گا۔ یہ آپ کو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ اس لیے اس قسم کے تمام جو حرام اور ناجائز کاروبار ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، اور آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے دکاندار کو جا کے فوراً واپس کریں، اپنا مال اپنا پیسہ واپس لیں، اور اگر وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ آپ اس چیز کو بغیر ثواب کی نیت کے اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں، اور اس نامعلوم مالک کے لیے آپ دعائے مغفرت کرتے رہیں اور اس کے لیے دعائے بخشش کریں، نیک اعمال کر کے اس کو بھی ان اعمال کا ثواب ایصال کرتے رہیں، اور اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کو مجھ سے راضی کر دینا۔ تو امید ہے اللہ کے ذات پاک سے کہ آخرت میں آپ بچ جائیں گے۔ ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ ملاوٹ کا شرعی حکم کیا ہے؟ دودھ والے پانی میں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں، اور مرچوں والے جو ہیں لکڑی کا برادہ رنگ کر ملا دیتے ہیں بعض اوقات، تو یہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، ملاوٹ شرعاً گناہ ہے، اور اس کی علت ہے دھوکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن غشا فلیس منا، کہ پس جو ملاوٹ کرے، اور غشہ کا معنی ایک دھوکہ دینا بھی ہے، جو دھوکہ دے ملاوٹ وغیرہ کے ذریعے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اظہار بیزاریت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی جانب سے، تو لہٰذا ملاوٹ کرنا شرعاً گناہ ہے، اور جب آپ بغیر بتائے کسی کو دیتے ہیں تو گویا کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ دھوکہ دینا وبال بنے گا آخرت کا۔ اس لیے اس طرح کا مال سیل کرنا گناہ ہوگا، اگرچہ جو اس سے آمدنی آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس کو 100% حرام نہیں کہہ سکتے۔ کہ مثال کے طور پہ اگر 1 کلو میں دودھ بیچتا ہوں، 3 پاؤ دودھ ہے، 1 پاؤ پانی، لیکن میں کل کو دودھ کہہ کر دے رہا ہوں، تو دھوکہ تو میں نے دیا ہے، اس کی وجہ سے میں گناہ گار ہوں، لیکن اس میں 1 پاؤ دودھ کا پیسہ میرے لیے حرام ہے کیونکہ وہ دودھ نہیں تھا۔ 3 پاؤ تو میں نے دودھ دیا ہے نا، وہ حلال ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بہرحال اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، ملاوٹ کے حرام ہونے کی علت ہے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا، اور اگر دھوکہ دینا نہ پایا جائے تو ملاوٹ کو خالی شریعت پہ منع نہیں کرتی، ملاوٹ تو گھر میں بہنیں بھی کرتی ہیں کہ جب دودھ کو ابالنے لگتی ہیں تو اس میں پانی ملا دیتی ہیں، تو ملاوٹ تو یہ بھی ہے۔ تو کیا یہ گناہ ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں، کیوں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی نا۔ تو بس یہی بات علماء نے بیان فرمایا، اگر کوئی دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر اور گاہکوں سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی دیکھیں اس میں 3 پاؤ دودھ ہے، 1 پاؤ میں نے پانی ملایا ہے، اور سب ملاتے ہیں تو میں بھی ملاتا ہوں، اور یہ میں اتنے روپے کلو دوں گا، لینا ہے لے، نہیں لینا نہ لے۔ اب یاد رکھیں گا سامنے والا لیتا ہے تو 100% یہ حلال ہے، کیونکہ وہ اپنی ملاوٹ کو ظاہر بھی کر رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے، اور اس کے پیسے پورے مال کے مکس لے رہا ہے، کیونکہ پانی بھی ایک مال ہے، دودھ بھی ایک مال ہے، اور یہ دونوں بکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اب ظاہر کرنے کے بعد یہ بیچ کر لے سکتا ہے، اور وہ نفع بالکل حلال ہوگا۔ لہٰذا اس کی ایک دلیل یہ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے تو ایک بوری رکھی ہوئی تھی، اس میں سرکار نے گندم کی تھی، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو آپ کا جب ہاتھ باہر نکالا تو گیلا ہو گیا تھا، تو آپ نے دکاندار سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اس پہ بوری پہ پانی پڑ گیا تھا بارش وغیرہ کا، تو وہ اندر گیلا پن ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ کیا کہ اس کو اوپر کر دیتے؟ تو دیکھیں یہ نہیں اور پھر یہ فرمایا فمن غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حالانکہ وہ شخص کوئی دھوکہ نہیں دے رہا تھا، اس نے تو سامنے رکھا تھا، وہ پانی پڑ گیا تھا، اندر گیلا پن تھا، اور دھوکہ دینا مقصود نہیں تھا، لیکن سرکار نے امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ گیلی گندم بیچنا ناجائز نہیں، چھپا کر بیچنا منع ہے، لہذا اس کو اوپر کر دو، اب گاہک دیکھ کر لینا چاہے گا تو لے لے گا۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ تو اگر کوئی اپنا ملاوٹ کو ظاہر کر کے لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ جس چیز کی ملاوٹ کی ہے وہ بکنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ اگر لکڑی کا برادہ مرچوں کے اندر شامل کر کے وہ کہے کہ 1 کلو مرچیں، اس میں 3 پاؤ مرچیں اور 1 پاؤ لکڑی کا برادہ ہے، تو یہ تو اندر جا کے نقصان پہنچائے گا، اب اس کو بیچنا اس کے لیے شرعاً ناجائز ہے۔ تو پھر ایسی ملاوٹ ہونی چاہیے کہ جس کا استعمال بھی اس شے کا جائز ہو، پھر کہیں جا کے نفع صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا سعودی عرب سے کال تھی کہ میں نماز پڑھ کے بعد وقت بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ علماء سے تو ہم نے سنا تھا کہ جب حالت قیام میں کوئی شخص ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے،
لیکن میں نے لوگوں کو مشاہدہ کیا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں یہ سخت مکروہ ہے، اگر تو پورا چہرہ گھما کر دیکھا جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، اور اگر ٹیڑھی میڑھی آنکھوں سے دیکھا جائے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت کے تحت ہے یا بغیر ضرورت کے، بلکہ چہرہ گھمانے کو بھی اس کے ساتھ مقید کر لیں کہ ضرورتاً ہے یا بغیر ضرورت کے۔ مثال کے طور پہ آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، سامان ادھر رکھا ہوا ہے، تو آپ کو ایسا گمان ہوا کہ کوئی سامان کی طرف بڑا ہے، تو آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا یوں دیکھ لیا، حالانکہ اب چہرہ گھوم گیا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ صحیح ضرورت کے تحت ہے، اس میں گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن ویسے ہی بس آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ادھر دیکھا، ستون کو دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح بغیر کسی ضرورت کے نگاہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، تو چہرہ پھیر کر دیکھا تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور اگر صرف آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے کہ شریعت نے ناپسند کیا ہے، لیکن گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن ناپسند ہے۔ بہتر طریقہ وہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنی نگاہ وہیں پر رکھیں جہاں شریعت نے رکھنے کا حکم دیا، تو اگر آپ سمجھا سکتے ہو تو پیار محبت سے سمجھا دیں، کیونکہ آج کل ایسی دور چل رہا ہے کہ لوگ تربیت نہیں ہوتی ہے، مسائل نہیں سیکھے ہوتے تو غلطیاں کرتے رہتے ہیں، تو پیار محبت سے سمجھائیں، مان جائیں ٹھیک، نہیں مانے تو چھوڑ دیجئے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ان کا زوجہ سے جھگڑا ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور ابھی سے یہ کارنامے شروع ہو گئے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے مقدس رشتہ جو شریعت نے مقرر کیا نکاح، اس کو اتنی آسانی سے ختم کرنے والے اقدامات شروع کر دیتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے لڑکوں پر بھی اور ان لڑکیوں پر بھی کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق کا مطالبہ شروع کر دیا میڈم نے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جھگڑا ہوا، تقاضے طلاق اور لڑکی نے کی، تو انہوں نے کہا میں تمہیں دے دوں گا، اور لڑکی نے کہا بھی میری طرف سے تو یہ رشتہ تم ختم سمجھو، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ سیم ہیئر، ایسے تم یہاں سے بھی سمجھ لو، یعنی لڑکی نے کہا کہ بھئی تم جب چاہو مجھے طلاق دینا، میری طرف سے تو یہ ختم ہے، تو انہوں نے کہا کہ سیم ہیئر یہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر طلاق نامے میں لکھوا دیا گیا تھا کہ لڑکی کو حق طلاق دیا گیا ہے۔ تو اب یہ کل سوال تھا، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ لڑکی کو طلاق دینے کا حق سپرد کرنا تفویض طلاق کہلاتا ہے، اور نکاح نامے میں خانہ ہوتا ہے کہ کیا شوہر نے لڑکی کو طلاق کا کوئی حق تفویض کیا ہے، اس میں یس یا نو لکھواتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر لڑکی بیٹھی ہے یا جسے نکاح کی محفل ہے اور اس میں لڑکے سے کہا گیا کہ بھئی آپ لڑکی کو حق دیتے ہیں، یہ اگر تو لڑکے نے قبول کر لیا ہے اس کے بعد وہ حق دیتا ہے تو یہ حق ویلڈ مانا جائے گا، اور اگر ابھی قبول نہیں ہوا، جسے پہلے نکاح نامے میں لکھ دیا اور لڑکے نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، تو چاہے لاکھ لکھ دیجئے وہ لڑکی تک حق نہیں پہنچے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لڑکا اگر کہہ بھی دیتا ہے قبول کے بعد کہ میں نے حق لڑکی کو دیا، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایسے الفاظ کہے ہیں جس میں دوام، استمرار، ہمیشگی پائی جاتی ہو، جیسے لڑکی جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے لے، لڑکی کو ساری زندگی کے لیے میں حق دیتا ہوں کہ وہ طلاق دے لے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، بس یوں کہا میں لڑکی کو طلاق کا حق دیتا ہوں، کتنے عرصے کے لیے دیتا ہوں، کچھ نہیں، تو پھر یاد رکھیں یہ اسی مجلس کے ساتھ خاص رہے گا۔ اگر لڑکی فوراً اپنے آپ کو طلاق دے دے ٹھیک، اگر یہ مجلس بدلی، مجلس کا مطلب جیسی ماحول بدلا، کھڑے ہو گئے، کھانا کھانے لگے، ادھر چلے گئے، وہ حق ختم ہو گیا، لڑکی کے پاس سے حق چلا گیا، اب اس کے پاس نہیں رہے گا۔ تو اگر لڑکے نے دائمی طور پر، اور نکاح نامے میں دائمی والے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ کیا آپ نے لڑکی کو کوئی حق تفویض کیا ہے، تو اگر کیا بھی تھا تو وہ ختم ہو گیا، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، چیپٹر کلوز کر دیں۔ اب آ جائیں ادھر، لڑکی نے کہا کہ میری طرف سے آپ یہ ختم سمجھیں، اب تمہاری مرضی، جب چاہے طلاق دو، تو لڑکے نے کہا کہ سیم ہیئر، میری طرف سے بھی ختم۔ اب کہتے ہیں طلاق کی نیت نہیں تھی، لیکن یاد رکھیں جب لڑکی نکاح ختم کرنے کے بارے میں کہہ رہی ہے اور آپ نے جواب میں سیم ہیئر کہا کہ ایسا ہی معاملہ یہاں ہے، تو اس کا مطلب ہے پورا یہ جملہ آپ نے بھی دہرا دیا ہے کہ میری طرف سے نکاح ختم ہے، اب تم چاہے جب مرضی اپنے آپ کو طلاق دے لو، جو میں تمہیں تفویض کر چکا تھا۔ تو یہاں پر اگر آپ نے طلاق کی نیت سے یہ لفظ کہا تھا تو یاد رکھیں طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ لڑکی آپ کے نکاح سے نکل گئی، اب تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے طلاق کی نیت سے نہیں کہا تھا، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کسی اور جہت سے آپ نے کہا تھا، تو پھر یہ آپ کا نکاح ابھی تک قائم ہے، آئندہ اس سلسلے میں احتیاط فرمائیں۔ یہ خالہ نے یہ پوچھا کہ قومی بچت میں انہوں نے کچھ پیسہ رکھوایا تھا، وہ جو پروفٹ لیا، ان کا قلب یہ کہتا ہے کہ یہ سود ہے، تو کیا کریں؟ دیکھیں بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی غریب کو صدقہ کر دیجئے، جو بھی ایسا حرام مال ہو جس کا اصل مالک کا پتہ نہ ہو، یا اصل مالک کوئی ہو ہی نہیں، جیسے کہ اس طرح کی اسکیمز وغیرہ سے آپ کو پیسہ ملتا ہے، تو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیڈ پر لیٹتا ہوں تو پیچھے پکچرز ہیں کعبۃ اللہ وغیرہ کی، اللہ کا نام ہے،
اور سامنے ایک شیشہ ہے جس میں اس کا عکس نظر آتا ہے. اب یہ پیر جب کرتے ہیں تو اس عکس کی طرف ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے یا میں اپنا رخ بدل لوں؟ تو آپ اپنا رخ بدل لیجئے, کیونکہ اگرچہ وہ ایک عکس ہے, حقیقت نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک بے ادبی ہے اور مطلب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا. تھوڑا سا اس کا رخ ضرور آپ تبدیل کر لیجئے. ایک انہوں نے کہا میں نے بچے کا نام سید محمد مصطفیٰ رکھا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ نام نہ رکھیں, صحیح نہیں ہے, کیا فرماتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. مصطفیٰ کا مطلب منتخب کیا گیا, جس کو چن لیا گیا, تو وہ مصطفیٰ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مصطفیٰ کا لفظ خاص نہیں ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایسا خاص ہو کہ کوئی اور اس کو نہیں رکھ سکتا ہے. تو محمد مصطفیٰ نام رکھنا بالکل شرعاً درست ہے, اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے. عقائد میں تقلید شرعاً جائز نہیں ہے, یہ میں اپنے بارہا پروگرامز میں بتا چکا ہوں. عقائد آپ کو دلائل کے ساتھ ہی سیکھنے پڑیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی فلاں کا چونکہ یہ عقیدہ ہے تو میں اس وجہ سے یہ عقیدہ اختیار کر رہا ہوں. یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کو دلیل کے ساتھ قرآن سے ثابت ہو, حدیث سے ثابت ہو, یا عقل سلیم سے اکابرین نے ثابت کیا ہو, یا مسلمانوں کی میجورٹی ہو جو ایک عقیدے پر ہے, تو اس بڑی تعداد کو بنیاد بنا کے آپ اس عقیدے کو اختیار کر سکتے ہیں. یہ 4 دلائل نہ ہوں تو پھر اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جی ہمارے بڑوں سے عقیدہ چلتا چلا آ رہا ہے. بڑے کون تھے؟ عالم تھے, مفتی تھے, ولی تھے, کوئی صحابی تھے؟ نہیں, ایسی تھے خاندان والے. یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, اس لیے اس پہ توجہ کی جائے. ایک آخری کویسچن تھا جو آف ایئر تھا کہ ایک بیٹا یہ کہتا ہے کہ میری بہنوں نے اور میری والدہ نے مجھے بہت زیادہ فورس کیا اور میری بیوی کے بارے میں جھوٹ باتیں لگا کر حتیٰ کہ مجھے اقدام طلاق پر مجبور کر دیا. بیوی بھی یہ کہتی ہے کہ میری نند اور ساس نے میرے شوہر کو بہکایا, حالانکہ ہم میں بہت زیادہ محبت تھی, لیکن ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے. اب یہ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے, اب اگر تو خدا نہ خواستہ 3 طلاقیں دے دی ہیں, جیسے کہ ہماری جاہل عوام جو ہے جب یا تو طلاق دے گی نہیں اور نہ دے بہت اچھی بات ہے, اور دے گی تو ایک دم 3 پر آ جاتے ہیں, جو طلاق بدعت ہے کہ اگرچہ واقع ہو جاتی ہے لیکن شدید انسان گناہگار ہوتا ہے. اگر آپ کو طلاق خدا نہ خواستہ دینی ہی پڑ جائے تو صرف 1 طلاق دیں, صرف 1 طلاق, اور لفظ طلاق سے طلاق دیں. اور اس کا احسن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حیض جب ختم ہوتے ہیں, جو 15 دن پاکی کے ایام آتے ہیں, ان کو طہر کہتے ہیں, اس طہر میں طلاق دیں, اور اس میں زوجہ سے تعلق قائم نہ کیا ہو تاکہ عدت مشتبہ نہ ہو جائے. اگر حمل ظاہر ہو گیا تو پھر 9 مہینے تک عدت جا سکتی ہے. تو طہر میں طلاق دیں پاکی کے ایام میں, اس میں تعلق زوجین قائم نہ ہوا ہو. لفظ طلاق سے طلاق دیں, 1 طلاق دیں, اور پھر عورت کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ 3 حیض گزر جائیں, اس سے رجوع نہ کریں اور وہ نکاح سے باہر نکل جائے. یہ احسن طریقہ ہے, سب سے بہترین طریقہ. لیکن یہاں تو یہ ٹارزن بن جاتے ہیں, سامنے والی خاتون کو اس کی محبت, اس کے پیار, اس کی خدمتیں اور اس کے جذبات, اس کے احساسات, اس کے پورے خاندان کی فیلنگز کو نظر انداز کر کے کچلتے ہوئے 3 طلاقیں دے کر فوراً سارا معاملہ ختم کر کے پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, روتے ہیں, میرے سامنے روتے ہیں لوگ آ کر, مجھ سے غلطی ہو گئی. بھئی غلطی ہو گئی تو اس وقت تمہارا جوش جذبہ کنٹرول میں کیوں نہیں رہا تھا, کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو بہرحال اب چونکہ ٹائم بہت کم ہے, یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے. کل میں اس کو مزید لے کر اس پہ تھوڑا سا تفصیلی کلام کروں گا. ان نندوں اور ساسوں کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کا گھر برباد کر کے اپنی قلبی تسلی کا سامان کرنے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں دنیا میں. تو اور پھر وہ بیٹا ان کا رہتا بھی نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے, جیسے کہ اس صورتحال میں بھی ہے کہ بیٹا متنفر ہو گیا اپنی بہنوں سے, اپنی ماں سے. ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا, جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں. جواب میں اگر تاخیر ہو جائے تو ہمارا عذر اور مجبوری سمجھیے گا. کوشش کریں گے کہ آپ کو جلدی جواب ملے, لیکن دیر ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اب اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھ گناہگار کو بھی لوگوں کو ملانے کی توفیق عطا فرمائے, ان میں جدائیاں کروانے والے فعل قبیح کے ارتکاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی